پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کریں گے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب چھوٹے تھے ان کا یہ مقام تھا، ایک شخص قصیدہ غوثیہ پڑھتا تھا، قصیدہ غوثیہ پڑھ کے نا لوگوں کو ڈراتا تھا۔ ایک دن پیر صاحب بیٹھے تھے، سب کو ڈرایا اس نے، تو سب کو ویسا ڈر لگتا تھا ان سے، قصیدہ غوثیہ والے یہ پڑھ کے پھونکی کہ ہم تو مر جائیں گے، سب بھاگ گئے۔ پیر صاحب بیٹھے تھے، پیر صاحب نے کہا تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے، پڑھو قصیدہ غوثیہ۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے بابے کا وظیفہ تو ہمارے پر پھونکنا چاہتا ہے، ہمارے بابے کا، تو قصیدہ پڑھ، میں قصیدے والوں کو بلاتا ہوں، تو قصیدہ پڑھ کے پھونک، میں قصیدے والوں کو بلاتا ہوں۔ یہ مقام تھا پیر میرے سے صاحب۔ پیر صاحب طالب علم میں تھے، جب ان کے لیے گھر سے کوئی پیسے وغیرہ بھیجتے تھے وہ بچوں میں بانٹ دیتے، وہ خود خرچ نہیں کرتے۔ جب بھوک لگتی، اولیاء کرام کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں، کم سوتے ہیں، اولیاء کی نشانی یہ بھی ہے۔ تو وہ پیر صاحب کم کھاتے کم سوتے۔ آج تو لوگ ٹکا بوٹے کے علاوہ پیٹ ہی نہیں بھرتا، جب تو بچوں کو تیرے بریانی نہ ملے، قورمہ نہ ملے، سکون نہیں آتا۔ یہ جو قادیانیت آج کل چل رہا ہے، جس کے مقابلے میں پیر مہر علی شاہ صاحب آئے، نجدیوں کے مقابلے میں امام احمد رضا خان بریلوی آئے، جن کا خاتمہ کیا۔ قادیانیت کس طرح وار کرتے ہیں، لوگوں کا ضمیر خریدتے ہیں۔ اس معاشرے میں لوگ جی نہیں سکتے۔ کسی کا 1 کروڑ روپے کا ہے، اب قادیانی آئے گا، ظاہر اس نے مسلمانوں والا ایک لباس پہنا ہوا ہوگا، سب کچھ مسلمانوں والا ہوگا، وہ کہے گا 1 کروڑ 2 کروڑ میں لیتا ہوں، 2 کروڑ روپے ان کے پاس تو پیسہ ہی پیسہ ہے۔ اسی طریقے سے یعنی ہمارے اندر گھستے جا رہے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں پر آپ کو خواب آیا، دجال جو عبارت ہے زہریلے ڈنگ مار کے اس عبارت کو کاٹ رہا ہے، آپ یہاں پر ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب وہاں سے پھر یہاں روانہ ہوئے تو آپ نے کتاب لکھی، شمس الہدایہ نام کی کتاب ہے، وہ آپ نے لکھی، اپنے پیسوں سے چھپوائی پیر مہر علی شاہ صاحب نے۔ جب چھپوائی مارکیٹ میں آئی، ساری جگہ میں پہنچ گئی، قادیانیوں کے پاس پہنچی، ان کو آگ لگ گئی۔ پیر صاحب نے یہ کیا کر دیا، وہ آج بھی سنیوں کی تلوار ہے، وہ آج بھی آپ پڑھیں شمس الہدایہ۔ پھر پیر صاحب کو اس نے مناظرے کا چیلنج دیا، میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں؟ میں خاتم النبیین ہوں؟ نہیں، نعوذ باللہ۔ کیا میں موسیٰ ہوں؟ نہیں۔ کہا عربی کے اوپر مناظرہ ہوگا، آپ نے بھی عربی لکھنی ہے، میں نے بھی عربی لکھنی ہے، یہ کوئی مناظرہ تو نہیں ہے، یہ کوئی بات تو نہیں ہے۔ عربی تو بہت سارے لوگوں کو آتی ہے، عیسائیوں کو بھی آتی ہے، ہندوؤں کو بھی آتی ہے۔ اگر وہ آج آپ چلے جائیں، شام میں چلے جائیں، بغداد میں چلے جائیں، وہاں پر ایسے عربی لوگوں کو آتی ہے کہ آپ عربی سنیں گے پتہ نہیں چلے گا یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے۔ پیر صاحب نے کہا آ جاؤ دیکھتے ہیں پھر کیا کرتا ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کو کہا پوسٹر چھپوائیں اور لگوا دیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے 500 پوسٹر چھپوائے اور گولڈن شریف میں بانٹ دیے۔ بادشاہی مسجد میں مناظرہ ہے، بادشاہ مسجد کتنی بڑی ہے، مسجد میں اور لاہور میں اتنے لوگ بھر گئے تھے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے لوگ بھر گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، ان کی نسل سے، ان کے نسب سے پیر مہر علی شاہ صاحب اسی طریقے سے جیسے کربلا میں امام حسین نے مقابلہ کیا تھا، آج پیر مہر علی صاحب یوم بدر قائم کرنے والا ہے، یوم بدر کا سما ہونے والا ہے۔ 25 صفر اس تاریخ کو یہ مناظرہ ہوگا۔ پیر صاحب بڑے علماء کرام کے ساتھ تشریف لے آئے بادشاہ مسجد میں۔ قادیانی کو کہا آ جا، اگر ہمت ہے تو 25 کی رات گزر گئی، 26 کی رات گزر گئی، 27 کی رات گزر گئی، ابھی تک نہ آیا۔ مرزا نے خط بھیجا، نعوذ باللہ کہہ رہا ہے میرے پر واحد اتری ہے، کہا گیا ہے کہ پشاور کے پٹھانوں کو لے کے آیا ہے، مجھے مار دیں گے۔ مرزا نے یہ بھی کہا کہ مناظرہ عربی میں نہیں ہوگا، اسی پر ایک لنگڑا لولا شخص بٹھا دیا جائے گا، دیکھیں گے کس کی دعا سے وہ صحیح ہو رہا ہے۔ یہ سب نے کہا تو آ، میں دیکھتا ہوں تجھے۔ آج پیر مہر علی صاحب کو مردے زندہ کرنے پڑے، مردے بھی زندہ کر دکھائے گا۔ پیر مہر علی صاحب کو مردے بھی زندہ کرنے پڑے، مردہ زندہ کر کے دکھائے گا۔ وہ شخص نہ آیا، عربی مکالمے میں بھی نہ آیا، نہ یہ جو اس نے چیلنج دیا اس پہ بھی نہ آیا۔ راتیں گزر گئیں، لوگوں نے کہا پیر صاحب آپ دعا فرما دیں۔ اس نے پیر صاحب کو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا، حضرت یہ تو مولویوں کا کام ہے، آپ کیوں مناظرہ کر رہے ہیں؟
پیر صاحب نے کہا ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہوتی. وہ ختم نبوت کا ڈاکو لڑکاتا رہے, پیر صاحب یہاں حجرے میں بیٹھے رہے. خادم حسین رضوی صاحب کو بھی یہ چیز تنگ کرتی تھی, وہ ہر وقت میدان میں آتے تھے. امام حسین کی طرح میدان میں آئے, پیر میرے صاحب حجرے سے باہر آئے. آج کل کے پیروں کی طرح نہیں, ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑا کوئی بھی نہیں نکلا بابا جی کے علاوہ. پیر صاحب نے بیان کیا ختم نبوت کے اوپر, آخری بیان. بھائی پیر صاحب کو کہا آپ ہے نا بیان کریں, کوئی نہیں رہا. پیر صاحب نے بیان کیا. اہل حدیث کا مولوی, بہت بڑا مولوی, اس نے کہا کہ میری پڑھتے پڑھاتے داڑھی سفید ہو گئی. جس طریقے سے پیر میرے علی شاہ صاحب نے ختم نبوت کے بعد درس دیا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے, اس طریقے سے ہمیں آج تک کسی نے نہیں سمجھایا. تو مناظرہ یہ ختم ہو گیا, انہوں نے مناظرہ نہیں کیا. پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی, قادیانیوں کے جو پیشوا تھا اس نے کہا پیر صاحب اس کا جواب دے دیں تو بس میں نا مان جاؤں گا. جب وہ کتاب دیکھیں گے نا, وہ چھاپی ہوئی تھی, بہت سارے کتب جو ہمارے اولیاء کرام لکھ گئے ہیں اس کا شائع اس طرف سارے چھاپ کے اس نے لکھی. پیر صاحب آخری کتاب 902 میں لکھی سیف چشتیائی, چشتیوں کی تلوار. ہمارے بزرگ بھی کتابوں کا نام تلواروں پہ رکھتے ہیں. اس میں پیر صاحب نے اس منحوس کے دجال کے 100 غلطیاں نکالی. عربی کی بلاغت میں, صرف نحو میں, منطق میں ان کی 100 غلطیاں نکالی. اس نے رسم چھاپی ہوئی تھی سیف چشتیائی, جو آج ختم نبوت کے اوپر یہ بہت بڑی دونوں کتابیں ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑا انہوں نے مجاہدانہ کام کیا پیر صاحب نے. تو یہ سیف چشتیائی, شمس الہدایہ, ملفوظات مہریہ, میر منیر اور بھی بہت ساری کتابیں پیر صاحب نے لکھی ہیں, اس کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فیض یاب کرے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.